احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو، مجھے اور پوری امت مسلمہ کو ایمان، صحت، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے ٹائٹل تھمبنیل کے اندر ملاحظہ فرما لیا ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ارجنٹ رقم کی ضرورت پڑ جائے، ارجنٹ ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر انسان کو کون سا عمل کرنا چاہیے کہ انسان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، انسان کو پیسے ضرورت ہیں وہ انسان کے پاس آ جائیں، تو اس طرح کا کون سا عمل ہے کہ وہ کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آتا، سگا بھائی ہے وہ بھائی کے کام نہیں آتا، خون رشتہ ہے وہ پھر بھی ایک دوسرے کا کام نہیں آتے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے اور نفس نفسی کا عالم چل رہا ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، اچھا خاصا اس کا سرکر چل رہا ہے، لیکن وہ نچلے کو نہیں دیکھے گا اس کا کیسا ہے، وہ پتہ نہیں روٹی، اس کے پاس اچھا خاصا کاروبار ہے، وہ نیچے جو بھائی ہوگا اس کو نہیں دیکھے گا اس کے 2 وقت کھانا پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ پڑوسی کو بھی نہیں دیکھے گا کہ اس کا کھانا پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مہنگائی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ہر کوئی پریشان ہے، امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب بیچارے پیچھے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مقتدی میرا بیٹھا ہوا تھا، تو کہتا ہے کہ یار لعنت ہو شہباز شریف کے اوپر، لعنت ہو نواز شریف کے اوپر، لعنت ہو عمران خان کے اوپر، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا بابا جی ان پر لعنت کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر لعنت کریں۔ کیونکہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح طور پر اور بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر حاکم وقت ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہمیں اس کو گالی نہیں بلکہ اپنے آپ کو نکالنی چاہیے، غصہ اس پر نہیں، غصہ اپنے آپ پر کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اپنا دعویٰ سمجھ کر پھر اس پر دلیل دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کے قلوب میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے دل میرے قبضے کے اندر ہیں، جیسے میں چاہوں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو، جب تم میری نافرمانی پر اتر آتے ہو تو پھر ان بادشاہوں کے قلوب تو میرے ہاتھ میں ہیں، پھر ان بادشاہوں کو میں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، پھر ظالم بادشاہوں کو میں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ اور بالخصوص آج دیکھ لو ہمارے برے اعمالوں کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، مہنگائی عروج پر ہو تو بادشاہوں کو گالے دینے کے بجائے اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کتنے دین کے معاملات میں آگے سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے دین کو کتنا پس پشت ڈال دیا ہے، یہ تو دیکھیں نا۔ ہمیں اگر مشکلات درپیش ہوتی بھی ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی بھائی سے یا کسی دوسرے سے امداد لی جائے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرتے ہیں، پیروں کے پاس چڑھ جاتے ہیں، تویز گنڈے استعمال کرتے ہیں کہ بابا جی یہ کر لو وہ کر لو۔
تو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے دین کو پس پشت کیوں ڈال دیا ہے؟ جب ہم نے دین کو چھوڑا، جب سے ہم نے اولاد کی تربیت دین کے حوالے سے چھوڑ دی، گھر میں دینی ماحول چھوڑ دیا، تب ہمارے گھروں کے اندر بھی غربت نے ڈیرا لگا رکھا ہے، پریشانیوں نے ڈیرا لگا رکھا ہے۔ ماں ہے تو کہتی میرے بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی، باپ ہے تو کہتا ہے بیٹا بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، تو جو بھی آپ کو مشکلات درپیش ہوں، کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کریں۔ وہ سب کے سب مشکلات کو آسان کرنے والے ہیں۔ اگر رزق کے معاملات میں پریشان ہے تو اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیں، وہ کیسی رحم کرنے والی ذات ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رب العزت وہاں سے رزق تمہیں عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اس سے مانگ کر تو دیکھو نا، اس کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو نا، اس کے سامنے رو کر تو دیکھو نا، وہ کیسا رحم کرنے والے ذات ہے۔ وہ بڑی رحیم اور غفور ذات ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ تو بہرحال آج کی اس حاضری کے اندر دو وظیفے میں آپ حضرات کا شیئر کرنے، اگر اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے، مانگتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہنا کہ یار مجھے بھی پیسے ضرورت ہے، میں کہاں جاؤں، میری یہ مجبوری تھی، تو 100 ڈھکوسلے چھوڑ دیتے ہیں جن سے مانگا جائے۔ تو آپ نے مانگنا کسی سے بھی نہیں ہے۔ بس یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جتنے بھی آپ کو 1000 نہیں بلکہ 1 کروڑ کی بھی ضرورت ہوگی، 1 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی، 10 لاکھ کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت انشاءاللہ تمہاری یہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود شریف آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ کو جو بھی درود شریف آتا ہو، لیکن کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد پھر 133 مرتبہ الملک القدوس، الملک القدوس۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، پھر اس کے بعد 133 مرتبہ الملک القدوس، الملک القدوس۔ یہ 2 نام جو ہے اللہ رب العزت کے اسماء الہی میں سے ہیں، یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام حالات جو ہیں، مشکلات ہیں، اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ بہت دفعہ ہم آزما چکے ہیں اس وظیفے کو، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے ضروری، یہ وظیفہ بھی آپ تب کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف، پھر 786 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ پڑھنا ہے 786 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے، یہ 5 نمازوں پورے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت انشاءاللہ تمام کے تمام تمہاری مشکلات آسان فرما دیں گی۔ تمہیں 20 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ انتظام فرما دیں گے۔ یہ مختصر سے 2 وظیفے ہیں، آپ ان پر عمل کریں۔ نہ کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ تو کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کریں، نہ تو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سننے والے ذات ہیں، وہ غیب سے انشاءاللہ تمہارے لیے انتظام فرما دیں گے۔
دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو بھی مائیں بہنیں قرضوں کے معاملات میں پریشان ہیں، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جو بھائی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔